السلام علیکم سامعین، 26 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 22 جون ہے۔ خبر کا عنوان ہے عالمی جنگ کا خطرہ۔ روس نے کیا کہا، چین نے کیا کہا اور بہت سے مسلم ممالک نے کیا کہا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رات میں دھوکہ دے کر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ ایران کے جو 3 جوہری تنصیبات ہیں، جو بم بنانے کے بڑے کارخانے ہیں، ان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، نشٹ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ دراصل امریکہ کے اس دعوے کو آج صبح ایرانی ٹی وی نے بھی خارج کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جزوی نقصان ہوا ہے، ہم نے جو قیمتی اثاثہ تھا، قیمتی آلات اور ہتھیار تھے، وہ وہاں سے پہلے ہی منتقل کر لیے تھے۔ یہ تو ایران نے کہا، لیکن آج ایک چونکا دینے والا بیان روس کے سابق صدر کا آیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکی حملہ ناکام ہوا ہے۔ روس کے سابق صدر نے 2 باتیں کہی ہیں۔ نمبر 1، امریکہ کا حملہ ناکام ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ ایران، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو ایران کو نیوکلیئر ہتھیار دینے کے لیے تیار ہیں۔ روس کے سابق صدر نے ان دیشوں کے نام تو نہیں بتائے ہیں، تاہم ایک اعلان کیا کہ کئی ممالک ایسے ہیں جو ایران کو نیوکلیئر بم ہتھیار دینے کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس سے دنیا 2 حصوں میں بٹ سکتی ہے۔ چین نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور پاکستان نے مذمت کی ہے، سعودی عرب نے بھی اس کی مذمت کی ہے، لیکن سعودی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زیادہ مرعوب اور متاثر ہے امریکہ سے، اسے بہت دبے لفظوں میں کہہ رہا ہے۔ ادھر ایران نے آج دن میں اسرائیل پر کئی علاقوں میں حملہ کیا ہے اور کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور اسرائیل کا زبردست نقصان ہوا ہے۔ بہت سی ویڈیوز میں دھواں اٹھتا ہوا، مکانات گرتے ہوئے، تباہ ہوتے ہوئے دکھائے گئے ہیں، تو ایران نے جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ اس بیچ امریکہ کے نائب صدر کا بیان آیا کہ ایران کو یہ دوسرا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ گفتگو کی، بات چیت کی میز پر آ جائے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس کے جوہری تنصیبات پر حملہ بھی کرتے رہیں، بم برساتے رہیں اور بم برساتے برساتے ایک کنارے پر کوئی میز بچھا لیں اور اس پر آپ کہیں کہ بھئی اس میں ہتھیار تو چلتے رہیں گے لیکن باہمی گفتگو بھی کرتے رہو۔ یہ متکبرانہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو مفاہمت کرنی ہے، سمجھوتا کرنا ہے، تو ہر حال میں آپ کو پہلے حملے روکنے ہوں گے۔ حملے روکے بغیر گفتگو کوئی غیرت مند اور جرأت مند انسان یا دیش نہیں کر سکتا۔ ہمارے وطن عزیز نے بھی ایران سے بات چیت کی ہے اور تناؤ کو کم کرنے کی اور امن کے قیام کی بات کی ہے۔ بہرحال اس جنگ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ایران پر جو حملہ شروع کیا تھا وہ سب سے پہلے اسرائیل نے کیا تھا۔ سب کچھ خاموش چل رہا تھا، سب چپ چاپ بیٹھے تھے، لیکن اسرائیل کے خون کو چونکہ منہ لگ چکا ہے، اس لیے اس نے ایران پر حملہ کر کے جنگ کی شروعات کی ہے۔ ایران کو جواب دینا ہی تھا، جو اس نے جواب دیا ہے۔ اس کے ساتھ رات جو حملہ کیا ہے وہ امریکہ نے پہل کی ہے۔ اس کا جواب ایرانی صدر آیت اللہ خامنئی نے یہ دیا ہے کہ مسٹر ٹرمپ، جنگ کی شروعات آپ نے کی ہے، حملہ آپ نے کیا ہے، اسے ختم ہم کریں گے، اور ایران نے جواب دینے کی قسم کھائی ہے۔ اب سب کی نگاہ اس طرح لگی ہوئی ہے کہ ایران نے جس طرح اسرائیل پر حملہ کیا ہے، کیا اس طرح ایران امریکی اڈوں پر، مفادات پر اور کچھ اور طرح، یا امریکہ بھی ڈائریکٹ حملہ کرے گا؟ اور ابھی اگلے تقریباً 48 یا 72 گھنٹوں میں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کون سے ممالک طاقت کے ساتھ ایران کے ساتھ آتے ہیں، کون مفاہمت کراتا ہے، بات چیت کہاں پہنچتی ہے۔ یہ تقریباً اگلے 72 گھنٹوں میں صورتحال بہت زیادہ واضح ہو جائے گی۔ پھر بھی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، جیسا کچھ اس تعلق سے خبر اپڈیٹ ہوتی رہے گی، کبھی بھی ہو، انشاءاللہ چند منٹ بعد ہم اس سے آپ کو مطلع کریں گے۔ ہماری حالات پر پوری نگاہ ہے۔ تاہم جو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، بہت سے اس پر ایکس یعنی ٹویٹر پر جو جھوٹی خبر چلتی رہتی ہیں، ان سے ہم جان بوجھ کر گریز کرتے ہیں۔ جب تک مصدقہ خبر رساں ایجنسیوں پر کوئی خبر نہ آ جائے، اس وقت تک ہم خبر نہیں دیتے ہیں، اس سے ہمارا اعتبار ختم ہو جائے گا۔